اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6044، اردو ترجمہ۔ گالی دینے اور لعنت کرنے کی ممانعت۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا، کہا میں نے ابو وائل سے سنا، اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ غنزر نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلیمان کی مطابقت کی ہے۔ حدیث نمبر 6045، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے حسین بن ذکوان معلم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے یحییٰ بن یعمر نے بیان کیا، ان سے ابو الاسود دہلی نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 6026، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیج بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے بلال بن علی نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے اور نہ گالی دیتے تھے۔ آپ کو بہت غصہ آیا تو صرف اتنا کہہ دیتے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی میں خاک لگے۔ حدیث نمبر 6047، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن عمر نے کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو قلابہ نے کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ اصحاب شجر بیعت رضوان کرنے والوں میں سے تھے، انہوں نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں نصرانی ہوں، یہودی ہوں، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس نے کہا، اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نظر صحیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی اسے اسی چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا، اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔ حدیث نمبر 6048، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عدی بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے سلیمان بن سرد سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی، ایک صاحب کو غصہ آ گیا اور بہت زیادہ آیا، ان کا چہرہ پھول گیا اور رنگ بدل گیا۔ آن سسم نے اس وقت فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ غصہ کرنے والا شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک صاحب نے جا کر غصہ ہونے والے کو
آن رسم کا ارشاد سنایا اور کہا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ وہ کہنے لگا مجھ کو دیوانہ بنایا ہے کیا؟ مجھ کو کوئی روگ ہو گیا ہے؟ جا اپنا راستہ لے۔ حدیث نمبر 6049 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، ان سے حمید نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کی بشارت دینے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے، لیکن مسلمانوں کے دو آدمی اس وقت آپس میں کسی بات پر لڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں فلاں آپس میں لڑنے لگے اور میرے علم سے وہ اٹھا لی گئی۔ ممکن ہے کہ یہی تمہارے لیے اچھا ہو۔ اب تم اسے 29 رمضان اور 27 رمضان اور 25 رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 6050 اردو ترجمہ۔ مجھ سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے معرور نے، اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے معرور نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے جسم پر ایک چادر دیکھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایک ویسی ہی چادر تھی۔ میں نے عرض کیا اگر اپنے غلام کی چادر لے لیں اور اسے بھی پہن لیں تو ایک رنگ کا جوڑا ہو جائے، غلام کو دوسرا کپڑا دے دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مجھ میں اور ایک صاحب یعنی بلال میں تکرار ہو گئی تھی، تو ان کی ماں اجمی تھیں، میں نے اس بارے میں ان کو تانا دے دیا۔ انہوں نے جا کر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اس سے جھگڑا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ دریافت کیا تم نے اسے اس کی ماں کی وجہ سے تانا دیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی بو باقی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس بڑھاپے میں بھی؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یاد رکھو یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ جس کی ماتحتی میں بھی اس کے بھائی کو رکھے، اسے چاہیے کہ جو وہ کھائے اسے بھی کھلائے اور جو وہ پہنے اسے بھی پہنائے، اور اسے ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہے جو اس کے بس میں نہ ہو۔ اگر اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہنا ہی پڑے تو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ حدیث نمبر 6051 اردو ترجمہ۔ کسی آدمی کی نسبت یہ کہنا کہ لمبا یا ٹھگنا ہے بشرط یہ کہ اس کی تحقیر کی نیت نہ ہو، غیبت نہیں ہے۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا زولی دین یعنی لمبے ہاتھوں والا کیا کہتا ہے، اس طرح ہر بات جس سے عیب بیان کرنا مقصود نہ ہو جائز ہے۔ ہم سے حفص بن عمر حوزی نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے آگے کے حصے یعنی دالان میں ایک لکڑی پر سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حاضرین میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، مگر آپ کے دبدبے کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے اور جلد باز لوگ مسجد سے باہر نکل گئے۔ آپس میں صحابہ نے کہا کہ شاید نماز میں رکعت کم ہو گئی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 4 کے بجائے صرف 2 ہی رکعت پڑھائی ہیں۔ حاضرین میں سے ایک صحابی تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زویلی دین لمبے ہاتھوں والا کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے۔
انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی رکعت کم ہو گئی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعت کم ہوئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، آپ بھول گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے یاد کر کے فرمایا کہ والدین نے صحیح کہا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت اور پڑھائیں، پھر سلام پھیرا اور تکبیر کہہ کر سجدہ سہو میں گئے، نماز کے سجدے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہہ کر پھر سجدے میں گئے، پہلے سجدے کی طرح یا اس سے بھی لمبا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کے حدیث نمبر 6044 سے 6051 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔